دوستوں ملر ٹائمز میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں، غزہ اور فلسطین میں لگ بھگ ایک ایسی جنگ جو لگ بھگ 16 مہینے چلی اور وہاں پر تشدد کی وہ انتہا ہوئی، وہاں بمبارڈمنٹ ہوئی، نہ جانے کتنے ایسے اسکول، کتنے ایسے ہاسپٹل جن کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ 50,000 سے زیادہ لوگ وہاں شہید ہو گئے، جن میں یہ کہا جاتا رہا ہے کہ 70% ایسا ہے کہ ان میں مہیلائیں اور بچے جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے۔ اب ایک نیا بیان آ جاتا ہے، امریکہ کے نونرچت راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم جو ہے غزہ پر قبضہ کریں گے، وہاں امریکہ فوج جائے گی، اور یہ جو تمام طرح کی جو باتیں ہیں، تو کیا یہ ایک ایسی بات ہے کہ ایک نئی جنگ کی طرف جو ہے وہ فلسطین اور حماس کو دیکھنا پڑے گا؟ کیا ایک نئی جنگ اور شروعات ہو سکتی ہے؟ میرے ساتھ ڈاکٹر ظفر الاسلام صاحب موجود ہیں جو آتھر ہیں اور سینئر جرنلسٹ میں جاننے کی کوشش کروں گا کہ آخر ایسا بیان امریکہ کے راشٹرپتی کا، کیونکہ پہلے جو ہے اس جنگ کو بند کرانے کے لیے چاہے پھر جو بائیڈن ہو یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ ہو، سب کریڈٹ لینا چاہتے تھے، لیکن اب آخر ایسا کیا ہو جاتا ہے جب ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے، نیتن یاہو وہاں موجود ہوتے ہیں، ان کی موجودگی میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اب جو ہے امریکہ کی جو فوج ہے وہ غزہ میں جائے گی اور وہاں پر جو ہے قبضہ کیا جائے گا۔ سر، یہ پورا معاملہ جو ہے، اس طرح کا جو بیان ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بغیر سوچے سمجھے بولتے ہیں، جی، اور یہی نہیں ہے بلکہ انہوں نے اور بہت سی ایسی باتیں کہہ دی ہیں، جیسے پیناما کنال ہے، جو ایک سویس کنال کی طرح سے جنوبی امریکہ اور شمالی امریکہ دونوں کے بیچ میں چلتی ہے وہ، اور وہ پیناما ایک ملک ہے، اس کا حصہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں اس پہ قبضہ کریں گے۔ جی، وہ کہہ رہے ہیں گرین لینڈ، جی، اس پہ قبضہ کریں گے، وہ ڈنمارک کا ہے وہ۔ جی، تو اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں، اسی میں ان کا یہ بیان آیا کہ وہ غزہ پر قبضہ کریں گے اور لانگ ٹرم بہت زمانے تک قبضہ کریں گے۔ اور اس سے پہلے ان کا یہ بیان آیا تھا کہ غزہ تو بڑی اچھی جگہ ہے، اس کو تو ہانگ کانگ بن سکتا ہے، بہت ہی بہترین وہاں کے بیچز، وہاں کے ساحل وائل ہیں، مطلب وہ اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی پراپرٹی ہے بک رہی ہے، ایسی پراپرٹی کوئی وہاں نہیں بک رہی ہے۔ جی، اب انہوں نے یہ بات کی پہلے، بلکہ فون بھی کیا وہاں جو مصر کے جو صدر ہیں جنرل سیسی، ان سے فون کی بات کی، اور جارڈن کے جو بادشاہ ہیں کنگ حسین، ان سے بات کی کہ آپ جو ہے ان لوگوں کو لے لیجئے۔ جی، تو انہوں نے فوراً انکار کر دیا، اس کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پیترا بدلا کہ ان کے علاوہ بھی بہت سے ملک ہیں جو کہ لے لیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ملک لینے کو تیار نہیں ہے۔ اقوام متحدہ اور عرب لیگ سب نے اس کی مذمت کر دی ہے، عرب وزرائے خارجہ نے مذمت کر دی ہے، مصر نے کہہ دیا کہ ہم نہیں لیں گے، جارڈن نے کہی، اس لیے کہ وہ بالکل قریب ہے وہ، جی، اور جارڈن اس لیے کہ جارڈن بھی ویسٹ بینک کے بالکل پاس میں ہے، اگلا تو مرحلہ ویسٹ بینک کا ہی آئے گا نا جی، غزہ کے بعد، کہ اس کو بھی خالی کرو تاکہ خالی کر کے ان کو اسرائیل کے تحفہ دے دیا جائے۔ تو ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ ان کی یہ سوچ جو ہے، یہ 19ویں صدی یا 18ویں صدی میں تو ہوتا تھا جی، کہ کسی فرانس نے، برطانیہ نے، کسی نے فوج بھیج دی، کسی علاقے میں قبضہ کر لیا۔ آج جو ہے دنیا ایک انٹرنیشنل نظام سے چلتی ہے۔ اسرائیل نے جب انٹرنیشنل نظام کی خلاف ورزی کی تو انٹرنیشنل کورٹ میں، پہلے نہیں تھا، 1950 میں 52 میں بنا ہے انٹرنیشنل بنا ہوا ہے، خود اقوام متحدہ بھی ایک انٹرنیشنل نظام بنا ہوا ہے جس کے اندر کسی بھی ملک کو اس طرح کی آزادی نہیں ہے۔ اگر وہ کرے گا تو پریشان ہوگا، اور اس کو ساری دنیا اس کے خلاف کھڑی ہوگی۔ اس سے پہلے بھی ساری دنیا، ساؤتھ افریقہ جہاں پہ ایک اپارتھائڈ سسٹم تھا، یعنی گوروں کا وہاں پہ حکومت تھی، اس کے خلاف ہوا۔ امریکہ نے ویتنام پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، نہیں کر پایا۔ امریکہ نے افغانستان پہ قبضہ کرنے کی کوشش نہیں، 19-20 سال کے بعد بھی نہیں کرنے پایا۔ اب افغانستان نے عراق پر قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں کر پایا اور ان کو نکلنا پڑا۔ تو اور اسی طرح سے افغانستان کے علاوہ یعنی سوڈان پر بھی اس نے کوشش کی، لیبیا میں بھی کوشش کی، یمن میں بھی کوشش کی کہ وہاں کے حکومتیں بدل کر کے ایسی حکومتیں لے آئے جو کہ امریکہ کے موافق ہوں۔ تو دنیا جو ہے کسی ایک بادشاہ یا کسی ایک صدر کے اس پہ نہیں چلتی ہے، بلکہ دنیا کا ایک نظام ہے۔ اور پھر فلسطینی قوم نے دکھا دیا ہے کہ وہ لڑنے والی قوم ہے، ایسے تھوڑی مان لے گی کہ آپ چلیے گھر سے نکل جائے، وہ سے نکل جائیں گا، ایسا نہیں ہے۔ اسرائیل نے یعنی 15 بلکہ 15.5 مہینے میں کیا نہیں کیا جو کہ دوسری جنگ عظیم میں نہیں ہوا،
جو کہ جاپان میں نہیں ہوا، جرمنی میں نہیں ہوا. جنگ کے دوران جو ہے اتنی تباہی جو انہوں نے وہاں مچائی، اور آج بھی وہ لوگ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. آج بھی غزہ جو ہے، جو جس لمحے جنگ بندی ہوئی ہے، حماس کے جو فوجی ہیں، حماس کے جو جنگ باز ہیں، حماس کے جو پولیس والے ہیں، حماس کا جو پورا نظام ہے گورنمنٹ کا، وہ پورا فوراً یعنی منٹ نہیں لگا وہ آ گیا. اور اب دنیا نے دیکھا جب وہ جو بندھک ان کے ہیں جو ان کی ہو رہی ہے، تو دیکھا دنیا نے کتنا منظم طریقے سے اور جس جگہ وہ چاہتے ہیں وہاں کر رہے ہیں. مطلب شمالی غزہ جس کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ اسرائیل نے سب صفایا کر دیا، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، اسی جگہ انہوں نے پہلی بار، دوسری بار، تیسری بار اسی جگہ سے انہوں نے ان کو حوالے کیا اور پورے شان و شوکت کے ساتھ حوالے کیا. تو ایسا نہیں ہے کہ فلسطینی قوم 75 سال کے بعد بھی اسرائیل کا ظلم نہیں بھولی ہے، تو کیا وہ آج قبول کر لے گی؟ اور اس وقت جب کہ فلسطین میں آج حماس جیسی ایک طاقتور تنظیم موجود ہے، اسرائیل نے سب کچھ کر ڈالا اور اس کے باوجود بھی شکست نہیں مانی انہوں نے. یعنی یہ کہنا کہ اسرائیل جو ہے نے تباہ کر دیا، وہ سب ٹھیک ہے، بالکل درست ہے، لیکن حماس نے یا غزہ کے لوگوں نے آخر وقت تک، آخر دم تک شکست نہیں مانی. اور اسرائیل کے اندر یہ آج افسوس کیا جا رہا ہے کہ ہم نے دنیا بھر کے سامنے ہماری بدنامی ہوئی ہے، انٹرنیشنل کورٹ میں ہم پہنچ گئے ہیں، ہمارے وزیر اعظم، ہمارے وزیر دفاع کے خلاف انٹرنیشنل ارسٹ وارنٹ جاری ہو گیا ہے. تو ہم نے یہ سب کر کے کیا فائدہ کیا؟ اور جب کہ ہمارے بندھک آج بھی وہاں پہ ہیں اور ایک ایک کر کے ان کو چھوڑنا پڑتا ہے. اس کے بدلے ہم کو ایک بندھک کے بدلے 100 آدمی جو ہے فلسطینیوں کو چھوڑنے پڑتے ہیں، تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو ایسا سوچنا کہ امریکہ میں سمجھتا ہوں وہاں کی حکومت بھی خلاف ہے. میں نے یہی چیزیں جو پڑھ رہا ہوں میں کہ ان کی اپنی بھی حکومت اس کے خلاف ہے. جو ٹرمپ کے اپنے جو وزیر ہیں مختلف، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ نہیں ہونے والا ہے، یہ دنیا ایسے نہیں چلتی ہے. کرس مرفی جو ہے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کا جو ہے دماغ سٹک گیا ہے، یہ بے وقوفی والی حرکت ہے. انہوں نے بھی یہ بات بولی ہے وہاں پر جو اپوزیشن جو ہے، اپوزیشن کے ایک لیڈر نے کل ہی اس کا بیان آیا کہ میں جو ہے کانگریس، وہاں کے پارلیمنٹ کو کانگریس کہتے ہیں، اس کے اندر قرارداد پاس کروں گا کہ ٹرمپ جو ہے جو ایک جینوسائیڈ کرنا چاہتا ہے، مطلب جو نسل کشی ہے وہ کرنا چاہتا ہے، اور وہ بھی انٹرنیشنل یعنی اسی طرح سے مجرم ہے جس طرح سے نتنیاہو، اس کے خلاف بھی ارسٹ وارنٹ جاری ہونا چاہیے. تو یہ خود وہاں پر یہ مخالفت ہو رہی ہے، اور وہاں کے سارے پرچے نیو یارک ٹائمز وغیرہ نے باقاعدہ ایڈیٹوریل اور دوسری چیزیں لکھ کر کہا ہے کہ بالکل بیوقوفی کی بات ہے، ایسا نہیں ہونے والا ہے. لیکن پھر بھی اگر اس لیے کہ وہاں کا جو وہاں کا جو صدر ہوتا ہے امریکا کا، وہ پورا بااختیار ہوتا ہے، جو چاہے کرے. جیسے آپ نے دیکھا آتے ہی انہوں نے مان لی کیا کون سے چائنا کے خلاف کیا کر دیا، اور کینیڈا کے خلاف کیا کر دیا، اور میکسیکو کے خلاف کیا کر دیا، طرح طرح کے ٹیکس بڑھا دیے وغیرہ وغیرہ. کتنے لوگ معاف کر دیا آپ نے، جو ان کے جو موافق لوگ تھے کئی ہزار تھے جنہوں نے کہ وہاں کی پارلیمنٹ پر اٹیک کیا تھا جب پچھلی دفعہ وہ ہارے تھے. تو ان سبوں کو ایک لخت انہوں نے کئی لوگوں کو، ہزار لوگوں کو معاف کر دیا. تو بڑا ان کے پاس پاور ہوتا ہے، جو کہ غلط ہے. میں سمجھتا ہوں وہاں امریکہ میں بھی یہ بات آج ہو رہی ہے کہ کیا صدر کو اتنا پاور ہونا چاہیے، پھر بھی آج ہے اس کے پاس. تو اگر وہ اس طرح کرتا ہے تو فلسطینی یا دوسرے جو لوگ ہیں ان کے جو ماننے والے ہیں، وہ ٹھنڈے بستوں تھوڑی سے مان لیں گے ایسے ٹھنڈے پیٹ سے کہ ہاں بھائی کر لو. اس کے خلاف بھی ویسی جنگ ہو گئی جیسے اسرائیل کے خلاف ہوئی تھی. اور اسرائیل کی جس طرح سے وہ اس سے پہلے، یعنی ہم کو یاد ہے، میں اس وقت چھوٹا تھا لیکن اچھی طرح سے یاد ہے کیسے یہ لوگ ویتنام سائیگون سے کیسے یہ لوگ بھاگے تھے. اس کے فوٹو جو ہے ہیلی کاپٹر کو سے پکڑ کر کے جو ہے نا اس میں لٹک کر کے بھاگے تھے یہ لوگ، یہ امریکی. تو وہ منظر پھر یہاں نظر آئے گا. ایسے ہی انہوں نے، یعنی بہت دن کی بات نہیں ہے، خود صومالیہ کے اندر جو ہے کیسے وہ بھاگے تھے. وہ جو ہے ابھی 10-15 سال کے اندر کی بات ہے کہ امریکی وہاں سے بھاگے تھے. تو ایسا نہیں ہونے والا ہے کہ دوسری قومیں بس خاموشی سے کہیں ہاں ہمارا گھر آ کے لے لو، ہماری زمین آ کے لے لو، بلکہ وہ اس کے لیے لڑیں گے. اور جب لڑیں گے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت امریکہ کے فوجیوں کی لاشیں تابوت میں جانے لگیں گے امریکہ، جیسے کہ ویتنام میں ہوا تھا. ویتنام میں اسی لیے وہ پیچھے ہٹے جب ان کی لاشیں آنے لگیں.
تو وہ لاشیں یہاں سے بھی جائیں گی. ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ خاموشی سے قبول کر لیں گے, لڑیں گے. اور جب لڑیں گے, جیسے کہ اسرائیلی, اب آج کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے 10,000 فوجی مرے. اسرائیل نے نہیں مانا تھا, آج یہ کہا جا رہا ہے جنگ بندنے کے بعد 10,000 مرے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ امریکی آئیں گے یا کوئی اور بھی آئے, برطانیہ والے آئے, کوئی بھی آئے, تو اس کے ساتھ یہی حشر ہوگا. نیتن یاہو جو ہیں کہیں نہ کہیں اگر بات دیکھی جائے تو اسرائیل کی ایک بڑی شکست مانی جائے گی, کیونکہ اتنے دن سے وہ انوالو تھا اور اتنی چھوٹے سے لوگوں کو وہ نہیں ہرا پایا. تو کہیں نہ کہیں امریکہ کے کندھے پہ رکھ کر وہ بندوق چلانے کے موڈ میں تو نہیں ہے, کیونکہ امریکہ پہلے پیچھے سے بیک کرا تھا. اب اس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بیان ہے یہ اسپشٹ روپ سے کتنا ممکن ہے کہ دوسری جنگ جو ہے وہ حماس والوں کی, فلسطین والوں کی, وہ امریکہ سے شروع ہو جائے گی؟ نہیں دیکھیے, یہ تو ساری دنیا جانتی ہے اور آپ بھی جانتے ہوں گے کہ وہ جنگ جو تھی پیچھے سے امریکہ ہی لڑ رہا تھا. امریکہ کے پیسے سے لڑی گئی ہے, امریکہ کے ہتھیار سے لڑی گئی ہے, بلکہ یہ حساب لگایا گیا ہے کہ اس کے اندر ساری جو محنت ہے پیسے کی اور ہتھیار کی 70% وہ امریکہ کی تھی. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نہیں تھے, وہ تھے. مطلب یہ جو ہار ہوئی ہے وہ اسرائیل کی صرف نہیں ہوئی ہے نیتنیاہو کی, بلکہ امریکہ کی بھی ہوئی. امریکہ نے سب کچھ جھونک دیا. امریکہ نے کئی ہزار شپمنٹ بھیجے ہیں اسی جنگ کے دوران. جنگ کے دوران ایک قانون ہے انٹرنیشنل کہ اگر جنگ ہو رہی ہے تو وہاں اسلحے نہیں بھیجنا چاہیے. یہ ہر جگہ ایسا ہوتا ہے. جب انڈیا کے مثلا ابھی پاکستان سے لڑائی ہوگی تو سارے ملک کہیں گے انڈیا کو نہیں بھیجیں گے, پاکستان کو نہیں بھیجیں گے. یہ طریقہ ہے. لیکن انہوں نے اس کے باوجود وہاں پہ کئی ہزار شپمنٹ جو ہے, کئی ہزار ہوائی جہاز میں بھر کر کے, بہت ہی بڑے بڑے ہوائی جہاز جسے B-52 کہتے ہیں, بہت ہی بڑے بڑے بالکل وہ ہوتے ہیں جیسے کہ پانی کے جہاز کی طرح وہ ہوتے ہیں, وہ بھر کر کے ان کو بھیجا ہے. تو کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے. پیسہ فوراً ہی انہوں نے جو ہے شروع میں 14,000 ملین $14 بلین انہوں نے دیا. اس کے بعد کوئی 6-7 بلین ڈالر بعد میں بائیڈن نے جاتے دیا ہے. اور اب جو ہے یہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ میں 1 بلین دوں گا, مطلب 1,000 ملین بھی بہت پیسہ ہوتا ہے. تو اس کے باوجود بھی وہ اسرائیل جو ہے کے ساتھ مل کر کے فلسطینیوں کو ہرا نہیں سکے. اس لیے کہ دیکھیے کوئی بھی اگر پوری طرح سے لڑنے مرنے کو تیار ہے تو کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا. یہ دنیا میں ہر جگہ ایسا ہے. چھوٹے ہمارے یہاں بھی چھوٹے لوگ جو ہے وہ بڑے وزیروں کے خلاف بھی, اب آپ نے نہیں دیکھا کہ اندرا گاندھی کے خلاف ایک چھوٹا سا آدمی جو ہے وہ اس نے ان کو پارلیمنٹ سے باہر کر دیا تھا. تو آپ کیجئے, راج نارائن میرے خیال ان کا نام تھا. تو ایسا ہوتا ہے, اگر آپ لڑنے مرنے پہ تیار ہو جائیں تو کوئی بھی طاقت بڑی سے بڑی ہو آپ کو ختم نہیں کر سکتی. اچھا, ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ ہندوستان کے امریکہ سے بہت اچھے ٹرمز ہیں, لیکن باوجود اس کے مودی جی کی بہت ساری باتیں سنی ہیں. دیش کے وزیر اعظم ادھر ڈونلڈ ٹرمپ نے راشٹرپتی بنتے ہی ہندوستان کے 205 کچھ لوگوں کو جو ہے واپس بھارت بھیج دیا ہے. اب اس پہ کیا آپ سوچتے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ نہیں, یہ تو ان کی پرانی پالیسی ہے کہ امریکہ میں جو لوگ بھی غیر قانونی طریقے سے رہ رہے ہیں, ہندوستانی ہو غیر ہندوستانی ہو, اور دوسرے لوگ ہندوستانی تو بہت ہی کم ہیں, یہ چند ہزار, ابھی شاید 15,000 کی بات ہو رہی ہے. لیکن دوسرے جو کہ جنوبی امریکہ سے آئے ہوئے ہیں, یعنی میکسیکو سے آئے ہوئے ہیں, وینیزویلا سے آئے ہوئے ہیں, کہاں ارجنٹینا سے آئے ہوئے ہیں, لیکن وہ قریب پڑتا ہے ان کا. تو ان سب لوگوں کو وہ باہر کرنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے. اگر کسی ملک میں کچھ لوگ غیر قانونی طور سے آئے ہیں اور ان کو کوئی باہر کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی قانونی قباحت نہیں. اس لیے کہ غیر قانونی طور سے آنے والے لوگ پھر وہ جرائم بھی کر سکتے ہیں, پھر وہ دوسرے مسائل میں ہو سکتے ہیں, پھر ان کا استحصال بھی ہو سکتا ہے, ان کا ایکسپلائٹیشن ہوگا. اس لیے ہوتا ہی ہے, بلکہ ہم جانتے بھی ہیں کہ جو عام تنخواہ وہاں ملتی ہے, مثلاً 1,000 ملتی ہے ایک کام کے اوپر, تو جو یہ اس طرح کے لوگ ہوں گے 200-300 میں کام کرتے ہیں. تو یہ کام غلط ہو رہا ہے. تو ان کی یہ پرانی پالیسی ہے, بلکہ ان کی جو پارٹی ہے, جو ریپبلکن پارٹی, اس کی پرانی پالیسی ہے کہ ہم جو ہے جو غیر قانونی لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں, کئی ملین لوگ رہتے ہیں, ان کو ہم وہاں سے نکالیں گے. تو اگر وہ یہ کر رہے ہیں تو کوئی غلط کام نہیں. اور جن کو ابھی انہوں نے ہندوستان بھیجا ہے یہ سب لوگ, اور آپ جانتے ہیں بلکہ ابھی کچھ دن ہندوستان ہی میں چھپا ہوا ہے. ہر گھنٹے میں ایک ہندوستانی, خاص طریقے سے گجرات کے لوگ, ہر گھنٹے میں ایک آدمی امریکہ کے اندر داخل ہو رہا ہے. وہ میکسیکو سے داخل ہوتے ہیں, کینیڈا سے داخل ہوتے ہیں, اس لیے کہ سرحدیں کوئی اس طرح کی ہیں, بہت لمبی چوڑی ہیں, تو کہیں نہ کہیں سے گھس جاتے ہیں اس میں, اور پھر جا کر کے سمجھتے ہیں کچھ دن میں معاملات ٹھیک ہو جائیں گے, اور ہوتا نہیں ہے. اور بہت ہی خود پریشان ہوتے ہیں وہ لوگ, اور وہاں کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں, وہاں کے پولیس کو بھی پریشان کرتے ہیں. تو اتنے سے معاملے میں تو میں سمجھتا ہوں کوئی غلط بات نہیں ہے. کوئی بھی ملک, ہندوستان بھی یہی کرے گا
کہ اگر کوئی غیر قانونی طریقے سے یہاں آیا ہوا ہے تو اس کو باہر کرے، اس کو ملک واپس بھیج دے۔ البتہ ان کی جو دوسری پالیسیاں ہیں کہ وہ بس دنیا پر وہ چاہتے ہیں کہ پوری طرح ان پہ قبضہ ہو جائے، گرین لینڈ پہ قبضہ ہو جائے، پیناما کنال پہ قبضہ کر لیں گے وغیرہ وغیرہ، ایسا کی باتیں کرتے ہیں، اور اب غزہ والی بات آ گئی تو یہ بات کسی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ اچھا، نیتن یاہو نے یہ بھی کہا ہے وائٹ ہاؤس میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ یہودی ریاست کے لیے اور یہودی عوام کے لیے ان کے لیے سب سے بڑے دوست ہیں، تو کیسے دیکھیں گے اس کو؟ دیکھیے یہ سب بدلتے وقت کی سب ساری کارستانی ہے۔ یہی نیتن یاہو بائیڈن کے بڑے دوست تھے، بلکہ جس وقت بائیڈن کا الیکشن ہو رہا تھا انہوں نے فوراً وقت سے پہلے ہی بائیڈن کو انہوں نے جو ہے کانگریچولیشنز کا جو ہے وہاں سے تار بھیج دیا تھا انہوں نے، جس کی وجہ سے یہی ٹرمپ صاحب ان سے ناراض ہوئے تو انہوں نے گالی دی تھی۔ مجھے نہیں بولنا چاہتا یہاں پہ، امریکہ میں بہت عام ہے، وہ گالی دی تھی اس آدمی کو۔ اور اب چونکہ حالات بدل گئے ہیں اور وہاں پہنچے ہیں، فوراً جا کے پہلے تو معافی مانگی ہوں گے انہوں نے کہ بھئی ایسا ہوا تھا۔ یہ جو ہوا ہے یہ ٹرمپ کی پرانی پالیسی ہے۔ پہلی بار جب پچھلی دفعہ وہ صدر تھے تو انہوں نے نہیں کیا تھا کہ جو بیت المقدس کا، مشرقی بیت المقدس یا اسلامی یا عرب بیت المقدس جو کہ دنیا بھر مانتی ہے، اقوام متحدہ مانتی ہے، سب مانتے ہیں کہ وہ فلسطین کا حصہ، وہاں فلسطینی حکومت بنے گی، وہ انہوں نے اسرائیل کو دے دیا۔ اور اسی طرح سے گولان ہائٹس جو ساری دنیا مانتی ہے کہ وہ سیریا یعنی شام کا حصہ ہے، وہ انہی ٹرمپ صاحب نے اس بار جب پچھلی دفعہ آئے تھے انہوں نے اسرائیل کو ہدیہ دے دیا۔ ان کے باپ کو تو ہے نہیں، لیکن انہوں نے ایسا کیا۔ اب دنیا جو ہے چونکہ سب سے طاقتور ملک ہے اور جس کو چاہے جو دھمکی دے دے، ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ہماری کرنسی ڈالر کو کمزور کرنا چاہو گے تو ہم کو تم کو تباہ کر دیں گے۔ کئی لوگوں کو انہوں نے کہا، یورپ کو کہا، اس کے علاوہ دوسرے ملکوں کو بھی جو ہے یہ برکس ہے ان کو بھی کہا کہ ایسا کرو گے، تو وہ اسی قسم میں کام کرتے رہتے ہیں۔ تو ابھی جو ایجنڈا ہے وہ یہ کہ ویسٹ بینک ہے اس کو بھی یہ کہہ دیں گے کہ اسرائیل کا حصہ ہے، اس کے علاوہ جو ہے غزہ بھی کہہ دیں گے کہ اسرائیل کا حصہ ہے۔ مطلب یہ سب باتیں چل رہی ہیں، آج تبھی تک ہوئی نہیں ہے، لیکن یہ کہ چونکہ اس سے پہلے وہ کر چکے ہیں، یعنی بیت المقدس کو وہ اسرائیل کو ہدیہ دے چکے ہیں، گولان ہائٹس کو جو بھی پورا بہت بڑا علاقہ ہے سیریا کا جو قبضہ اس پہ کیے ہوئے اسرائیل آج سے نہیں 67 سے قبضہ کیے ہوئے، اور ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ وہ غلط قبضہ ہے، ان کو واپس کرنا ہوگا، لیکن انہوں نے اس کو ہدیہ دے دیا۔ تو کوئی بعید نہیں کہ کاغذ کے اوپر دنیا نہیں مانے گی، لیکن اس کا بڑا اثر پڑتا ہے کہ دنیا کی ایک بڑی طاقت جس کے پاس ویٹو پاور ہے، اسرائیل کے خلاف کچھ بھی ہوگا تو اقوام متحدہ کے اندر جو سیکورٹی کاؤنسل وہاں پر وہ فوراً اس کو بچا لیں گے اس کو۔ تو اس کا امکان ہے کہ یہ کریں، اور یہ ان کی پرانی سوچ ہے، کوئی نئی سوچ نہیں ہے، ان کی پرانی سوچ ہے کہ اس طرح سے ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک خبر یہ بھی آئی تھی کہ غزہ میں جو ہے پلاٹنگ ہو گئی ہے، پلاٹ کٹنے شروع ہو گئے ہیں، لوگوں نے وہاں زمین خریدنی شروع کر دی ہے، تو نیتن یاہو پہ کتنا پریشر ہے ان پلاٹوں کو واپس دینے کا؟ کیا یہ بات یہاں پر ثابت ہوتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا جو یہ بیان ہے اس سے کہیں نہ کہیں میچ کھا رہا ہے کہ ہم وہاں پر قبضہ کریں گے، اس کو ریبلڈ کریں گے، اور فلسطینی جو ہے زیادہ تر وہ اس کا حصہ نہیں ہوں گے؟ نہیں، ایکچولی کوئی پلاٹ بکا نہیں ہے، یہ ایسی کاغذی کارروائی ہو رہی تھی کچھ کمپنیاں کہ جب جو اسرائیل، اس لیے کہ اس وقت یہ بات ہو رہی تھی کہ شمالی غزہ جو ہے، مطلب ایک طرح سے آدھا غزہ جو شمال میں ہوتا ہے اس کو اسرائیل خالی کرا دے گا، اور بڑی کوشش جنہوں نے کی، تقریباً 100 دن سے زیادہ جو ہر قسم کی بمباری کی، اس سارے گھر وہاں پہ توڑ دیے۔ اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ جیسے راستہ کھلا ہے، میں نے تقریباً کچھ نہیں تو 1 ملین آدمی وہاں واپس گئے ہیں روزانہ۔ آپ اگر آج بھی ویڈیو دیکھیں تو لوگ جا رہے ہیں اپنے گھروں پہ، حالانکہ گھر ٹوٹے ہوئے ان کو معلوم ہے، لیکن وہاں جا کر کے وہ خیمے ویمے لگا کر وہاں پہ رہ رہے ہیں۔ تو یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر ان کا یہ بیان تھا کہ ہم یہاں پر اپنے سیٹلمنٹ بنائیں گے دوبارہ۔ اور وہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ خیالی ایک پلاؤ پک رہا تھا، کہیں نہ پیسے دیے گئے، نہ لیے گئے، نہ پلاٹنگ کوئی ایکچول ہوئی، لیکن یہ کہا جا رہا تھا اور بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم خرید لیں گے۔ تو وہ سب کاغذی بات تھی، کوئی ایسی ایکچول بات نہیں ہوئی تھی، اور سب فیل ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دوستو میں آپ تمام لوگوں کو بتا دوں کہ امریکہ ڈیموکریٹک سینیٹر جن کا نام کرس مرفی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ ایسا کریں گے تو لگ بھگ امریکی جو فوجی ہے ان کی بھی کہیں نہ کہیں موتیں ہوں گی، اور وہ بھی وہاں جا کے جو ہے اگر جنگ لڑیں گے تو وہ وہاں پر مارے جائیں گے، اور یہ انہوں نے جو ہے ایک بے وقوفانہ جو ہے وہ قدم بتایا ہے۔ اس طرح کی جو باتیں ہیں ماضی میں ہم بہت بار دیکھ چکے ہیں کہ افغانستان سے پھر چاہے وہ جنگ ہو یا پھر اسرائیل کی جو ہے حماس کے ساتھ جو یہ جنگ ہوئی ہے، 16 مہینے کی جنگ کے بعد بھی اسرائیل کو کہیں نہ کہیں جھکنا پڑا ہے، اور ان شرائط پہ جھکنا پڑا ہے جو حماس نے اپنے ساتھ
رکھی تھی. اب تمام لوگوں نے دیکھا ہے کہ ان کے جو بندی بنائے ہوئے لوگ تھے ان کو حماس نے کس طرح سے چھوڑا ہے اور کس حالت میں ان کو, کتنی بہترین حالت میں ان کو ودا کیا گیا ہے. پوری دنیا نے جو ہے ایک پیغام بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں حماس کے لوگوں نے پہنچایا ہے. اب یہ جو بیان ہے یہ جنگ میں کتنا کنورٹ ہوگا یہ دیکھنے والی بات رہے گی. کیمرہ پرسن سارم کے ساتھ میں مظہر خان, ملت ٹائمز, دلی. ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے. یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے. آپ ہمیں دیکھیں, سنیں, پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں صرف 100 روپے سے مدد کریں. ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں.